اللهم ارزقنا شفاة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا محبة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین عزل عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے بانیان مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے بہت سارے مومنین مومنات نے التماس سے دعا کہی ہے آپ مجلس میں موجود تمام مومنین مومنات سب کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا سب کی مشکلات کو آسان فرمائے تکلیفوں کو دور فرمائے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گناہوں کی مغفرت فرمائے جو مریض ہیں ان کو خدا شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو خدا رہائی نصیب فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرمائے خدا ہم سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے امام زمان کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے
ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے، رہبر معظم کی عمر دراز فرمائے، آیت اللہ سیستانی دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی باطل کے خلاف برسر پیکار ہیں، خدا ان کی مدد و نصرت فرمائے، ان کو فتح و کامرانی نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت، آپ کی حاجات کی برابری اور مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے مل کر بلند آواز سے درود پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مختلف ادوار پر آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کرتا رہا۔ آج انشاءاللہ کل ایک موضوع جس کا آغاز کیا اور آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ ہم اس کو مزید آج کی مجلس میں کھولیں گے۔ بنیادی طور پر خود اس عنوان کو کہ صرف 50 سال کے عرصے میں رسول خدا کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال کے بعد، جبکہ اس 50 سال کے بیچ میں ہی امیر المؤمنین کا دور حکومت بھی ہے، امام حسن علیہ السلام کے جو 6 ماہ کا ہے، تقریباً ملا کے 5 سالہ دوبارہ معصومین کا دور حکومت بھی گزرا ہے۔ اس کے 20 سال کے بعد یعنی مولا علی کی شہادت کے 20 سال کے بعد اس نہج پر پہنچتا ہے وہی شہر کوفہ جہاں مولا نے حکومت کی ہے، اسی کے قریب مولا کے امام مولا علی کے بیٹے کو، رسول اللہ کے نواسے کو، امام حسین علیہ السلام کو اس قدر بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے۔ پھر آپ کی خاندان عصمت کی خواتین کو اسیر کر کے اسی شہر میں لے کر آ رہے ہیں۔ تو وہ بنیادی وجوہات، یعنی یہ امت، یہ معاشرہ اس نہج تک کیسے پہنچا، کس وجہ سے، کن بنیادی وہ کون سے خرابیاں تھیں، وہ کون سے مسائل تھے جس کی وجہ سے اس دور کا معاشرہ اس قدر پستی تک پہنچا۔ اس عنوان سے کل آغاز گفتگو کیا تھا کہ آزمائش اور ابتلا 2 طرح کی ہے، ایک دفعہ تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ آزمائش ہے اور ایک دفعہ راحت اور نعمات کے ساتھ آزمائش ہے۔ اور آپ کی خدمت میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ تکلیف اور مصیبت والی آزمائش وہ نسبتاً آسان آزمائش ہے، اس میں کامیابی کا امکان 70 سے 90% تک ہوتا ہے، اور یہ جو نعمت اور آسائش والا جو امتحان ہے اس میں کامیابی مشکل ہے، اس پر ثابت قدم رہنا، اس امتحان سے نکلنا، اس سے گزر کے کامیابی تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہے۔ آج بھی ایک دوستوں سے ایک نجی ملاقات میں بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم میں سے، ہمارے ساتھ بھی سے، اگر کسی پر آزمائش، تکلیف اور مصیبت کی شکل میں ہو تو اس کے لیے ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ خدا تم سے پیار کرتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے نا کہ جیسے جو استاد اپنے شاگرد کا امتحان لے تو اس کو وہ پیپر وہ بنا کے دے جو اسے استاد کو پتہ ہو کہ یہ میرا شاگرد اس پیپر میں تو پاس ہو جائے گا۔ خدا جب تکلیف اور مصیبت والی آزمائش میں کسی کو ڈالے، اس کا مطلب یہ کہ خدا خود تمہیں کامیابی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ خود ایک لطف ہے، یہ ایک کرم ہے۔ یہ جو حدیث میں کہا گیا نا کہ یہ خدا کی خوشی کا اظہار ہے کہ مومن اگر تکلیف میں آتا ہے تو یہ اظہار مسرت ہے خدا کا، یہ انعام ہے خدا کی طرف سے۔ وجہ کامیابی کا امکان زیادہ ہے، اس آزمائش میں کامیابی آسان ہے۔ امت اسلامیہ کا بھی اسی طرح کا مرحلہ، اسی طرح کا مسئلہ رہا ہے۔ باقی یاد رکھیے گا، کوئی بھی خدا کا، یعنی کوئی امت جو ہے نا، کوئی معاشرہ، کوئی ملت خدا کا چہیتا نہیں بن سکتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ خدا کی چہیتی امت بن جائے کہ جو مرضی کرے خدا پھر بھی ان کو سنبھال کے رکھے گا، خدا پھر بھی ان کو پسند کرے گا۔ ایسا کوئی اللہ کے ہاں اس طرح کی کوئی قانون، اس طرح کا کوئی اصول نہیں ہے۔ اگر کوئی امت، کوئی معاشرہ اطاعت خدا میں ہے تو اس کی تعریف ہے، خدا اس کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے، ان کے لیے خدا کی نصرت ہے، خدا کی مدد ہے۔ لیکن اگر وہ امت اطاعت خدا سے باہر نکل جائے تو پھر اس کی مذمت ہے۔ ہمارے سامنے بنی اسرائیل کے مثال آپ کے سامنے ہے۔ فرعون کے پانی میں غرق ہونے سے پہلے کا بنی اسرائیل، اس سے پہلے کے جو بنی اسرائیل ہیں، ان کے لیے خدا کی کتنی مدد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کو عصا اور ید بیضا کا معجزہ دیا،
اس کے بعد جب فرعون ان کے باتوں کو قبول نہیں کر رہا، بنی اسرائیل کو جانے نہیں دے رہا، تو پھر وہ جو مختلف 5 قسم کے عذاب آئے، یعنی وہ فرعون کو جو سزائیں مل رہی ہیں بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے، خدا فرعون کے ساتھ مقابلے میں ہے، فرعون کو عذاب دے رہے ہیں، فرعون کو اس میں سزائیں مل رہی ہیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو اس دریا سے کراس کروایا، نجات دی، اور اسی میں فرعون کو غرق کر دیا۔ اب یہ اتنا خدا کا لطف و کرم بنی اسرائیل کے اوپر، لیکن یہی بنی اسرائیل ہے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے ہیں اور پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو انہی بنی اسرائیل کے بارے میں حکم نازل ہوتا ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان سبوں کو خود کو ماریں، انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنے آپ کو ماریں گے، ان کی سزا یہی ہے کہ یہ خود کو مار کے ختم کریں۔ کیوں انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے؟ یعنی یہ جو یہودیوں کی ایک اصطلاح ہے، قرآن نے جس کو بیان کیا ہے، یہودیوں کا زوم یہ ہے نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، یعنی ہمیں خدا کی طرف سے خصوصی چھوٹ ہے۔ وہ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے بادشاہ ہیں اور باقی جتنے بھی امتیں ہیں، جتنے بھی انسان اس دنیا میں بستے ہیں، وہ یہودیوں کی خدمت کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، ان کی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو اللہ کا چہیتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب امت محمد مصطفیٰ کا بھی نہیں ہے۔ اگر جس وقت قربانیاں دے رہے تھے، جس وقت خدا کی اطاعت میں تھے، جس وقت تکالیف سہ رہے تھے، جس وقت بھوک برداشت کر رہے تھے، جس وقت مشکلات کو سن کر رسول اللہ کا ساتھ دے رہے تھے، جو قابل تعریف تھے، ان کی تعریف تھی، ان کی تعریف میں، ان کی شان میں آیات نازل ہو رہی ہیں، لیکن اگر وہی بعد میں منحرف ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں کہ فرزند رسول کا قتل کرتے ہیں، تو پھر بھی چونکہ یہ امت محمد مصطفیٰ ہے تو پھر ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ باتیں قوالیوں میں ہوتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، ورنہ حقیقت جو ہے خدا کے ہاں کوئی چہیتا نہیں ہے۔ اگر اپنے عمل پر، اپنے کردار پر باقی رہے وہ خدا کا ہے، نہ رہے تو نسبتوں کی وجہ سے باقی نہیں رہ سکے گا، فقط نسبتیں کسی کو بچا نہیں پائیں گے۔ صلوات پڑھے گا محمد والے محمد۔ جو انحراف آیا امت اسلامیہ میں، جس وقت وسعت ملی سلطنت اسلامیہ کو، حضرت عمر کے دور میں ایران کا فتح ہونا، پھر شام اور ان علاقوں کا فتح ہونا، اس طرف سے مصر کا اور ان علاقوں کا فتح ہونا، اس کے بعد کیونکہ دولت اور آسائشیں آنی شروع ہو گئی، اب اس کے باوجود بھی کچھ تھے افراد، کچھ اصحاب تھے اہل بیت کے علاوہ جنہوں نے خود کو باقی رکھا اس حالت پر، وہ ان آسائشوں کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے آرام طلب نہیں ہوئے، انہوں نے اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو ترک نہیں کیا، لیکن یہ انحراف شروع ہو گئے، حتیٰ کہ مولانا ابوالعلا مودودی نے اپنی کتاب خلافت الملوکیت میں لکھا ہے کہ خلافت رہی ہے دوسرے خلیفہ تک، تیسرے خلیفہ کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، چونکہ ایسے افراد کو گورنر مقرر کر دیا گیا کہ جو نسبتاً خاندان بیس پر عہدے دیے گئے، اس کے بعد انحراف آنا شروع ہوا ہے۔ اور خود امیر المومنین کے دور میں جب مولا علی کے خلافت ظاہری کا دور شروع ہوتا ہے اور آپ نے سب سے پہلے ہی امیر شام کو برطرف کر دیا، پہلا حکم آپ خلافت پر امیر شام کو برطرف کیا۔ مغیرہ بن شعبہ ایک اصحاب میں سے تھا اور نسبتاً جس کو بڑا سیاستدان اور ذہین کہا جاتا تھا، اس نے اگر مولا علیہ السلام کو مشورہ دیا، اس نے کہا کہ آپ امیر شام کو برقرار رکھیں، پہلے آپ تمام عالم اسلام کو اپنے کنٹرول میں کر لیں، بعد میں اس کے اوپر اس کو اس طرف لے کے آئیں، آپ تب تک اس کو باقی رکھیں۔ مولانا نے یہ جملے میں جواب دیا، مولانا نے کہا یا عدالت یا گوشہ نشینی، کہا یا عدالت سے کام لوں گا یا پھر حکومت نہیں کروں گا، علی کی حکومت پھر عدالت پر مبنی ہوگی۔ اب اندازہ کریں کیا وجہ بنی، مولا علیہ السلام نے جو 4.5 سال حکومت کی، یہاں پر جو لوگ امیر المومنین کے خلاف تھے، جو لوگ امیر المومنین کے خلاف کھڑے تھے، یا جن لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مولا علی کے دور حکومت میں، وہ کون سا طبقہ تھا جس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟
کیونکہ اس دور کا مستضعف طبقہ تو خوش تھا مولا علی کی حکومت میں، جبکہ ایک طبقہ تھا، یہ وہی طبقہ تھا جو آسائشوں کے آنے کے بعد جن کی عادتیں اوپر آ گئی، بگڑ گئی۔ حتیٰ ایک رہبر معظم اپنے گفتگو میں فرما رہے تھے کہ مدینہ کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی، مدینہ النبی، رسول خدا کا شہر، رسول خدا کی وفات کے 30-40 سال کے بعد امیر شام کے دور میں جس وقت شام میں موسیقی کی محفلیں رچائی جاتی تھی تو خصوصی طور پر مدینہ کے گلوکاروں کو بلاتے تھے، مدینہ کا موسیقار بلایا جاتا تھا کہ وہ آ کر اس محفل میں اپنے فن کا مظاہرہ کرے، مدینہ یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ یہ انحراف جو شروع ہوا ہے تدریجاً آیا، یعنی خود حکومت کے اندر رسول خدا کے دور حکومت میں مرکز حکومت مسجد تھی، اللہ کے نبی اپنے تمام فیصلے حکومت کے تمام امور مسجد نبوی میں بیٹھ کے انجام دیتے تھے، اور یہی تھا دستور۔ حتیٰ کہ پہلی خلافت اور دوسری خلافت میں بھی مرکز مسجد ہی تھا، لیکن تیسری خلافت سے آغاز ہو گیا، بعض گورنروں نے قصر حکومت بنا لیے۔ کوفہ میں ولید بن عقبہ تھا، اس نے باقاعدہ حکومت کا قصر الگ سے بنایا، میں نے حکومت بنا لیا، پھر حکومت کے معاملات کو وہاں سے چلانا شروع کر دیا، یعنی ملوکیت کا آغاز ہو گیا۔ خلافت کو ملوکیت میں بدلنے کی وہ جو مراحل تھے وہ شروع ہو گئے، اور مولا علی علیہ السلام جس وقت کوفہ آئے اپنی خلافت ظاہری میں، اب جب آپ نے کوفہ کو دوبارہ اپنا مرکز حکومت قرار دیا تو کوفہ میں حکومتی کاموں کے لیے دفتر بن چکا تھا، یعنی اس کا سیکٹریٹ بنا ہوا تھا، تو مولا تو سیدھے مسجد کے، اور آپ نے مسجد میں اپنے امور کو انجام دینا شروع کر دیا۔ اسلام میں خلافت، امامت یہ ایک بنیادی ترین نظریہ حکومت ہے، امامت نظریہ حکومت ہے، فقط ایک عقیدتی تعلق نہیں ہوتا امام کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس تحریک میں بعض جگہوں پر، متواتر جگہوں پر امام کا مفہوم بھی بیان کیا ہے، اور اپنی ذمہ داری کے لیے رسول خدا کی حدیث سے استنباط کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد، پھر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بس یہ جو معاملات تھے، انحراف جو آیا، میں چند انحرافات کو جمع کر کے بتاتا جا رہا ہوں کہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی، امامت کو ملوکیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جس وقت حتیٰ کہ پہلے اور دوسری خلافت کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا، اگر کسی کو خلیفہ پر اعتراض ہو وہ سلام کرتے تھے برسر ممبر مسجد کے درمیان، خطبے کے درمیان ٹوک دیتے تھے۔ تو حضرت عمر کے دور میں کتنی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ یہ خطبہ بیان کر رہے تھے، نیچے سے ٹوک دیا کسی نے، حتیٰ کہ ایک دفعہ روکا گیا ان کو نیچے سے، سوال پوچھنے والا کھڑا ہو گیا، کہا کہ آپ کا قد لمبا ہے اور یہ جو لباس آپ نے پہنا ہے یہ اسی مال غنیمت سے ہے، ہمیں تو لباس پورا نہیں بنا، آپ کا کیسے پورا بن گیا؟ یعنی اعتراض کرنے کی جگہ موجود تھی۔ اب یہاں حضرت عمر نے جواب دیا، کہا اگر میں تمہیں اس سوال کا جواب نہ دوں تو کیا کرو گے؟ اس نے تلوار کی سے تلوار نکالی اور کہا اس تلوار سے تمہیں رام کریں گے، یعنی حکومت وقت، حاکم وقت کے سامنے اس طرح سے علل اعلان بات کرنا۔ ملوکیت میں ایسا نہیں ہوتا، ملوکیت میں اس طرح سے سامنے آ کر بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو بدلاؤ آیا ہے مال و دولت کے آنے کی وجہ سے، ہوا کیا؟ خواص جو ہے معاشرے کا وہ طبقہ جس نے بات کرنی ہے، اصحاب رسول کا وہ طبقہ جس نے معاشرے کو اس طرف آگاہی دلانی ہے، جب ایک بڑا طبقہ مال و دولت کی ریل پیل کی وجہ سے اپنی انفرادی زندگی پر راضی ہو گئے، مثلا اپنی زندگی صحیح گزر رہی ہے، گھر صحیح چل رہا ہے، کام صحیح چل رہا ہے، کاروبار صحیح چل رہا ہے، حکومت پر اگر یزید آ جائے تو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپنی نماز پڑھو، اپنا کاروبار کرو، اپنے کاموں کو انجام دو، کیا مشکل ہوتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دینے کے لیے آنے والے بہت سے افراد کہہ رہے تھے امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ تو مدینہ میں بہترین کام انجام دے رہے تھے، تو آپ مدینہ میں رک جاتے، درس و تدریس کر رہے تھے، لوگ آ کے آپ سے دین سیکھ رہے تھے، آپ وہی پہ رہ لیتے۔ یعنی کیا مطلب؟ انفرادی زندگی صحیح گزر رہی ہے،
یہ بدلاؤ آیا تھا، یہ وہ انحرافات تھے جس کی وجہ سے امت نیچے کی طرف جا رہی ہے، بستے کی طرف جا رہی ہے۔ تبھی تو جرأت ہوئی کہ یزید کو خلیفہ بنایا جائے گا، یزید کو ولی عہد نامزد کیا جائے گا، پھر عالم اسلام سے اس کے لیے بیعت لی جائے گی اور بہت سارے اصحاب بیعت کر جائیں گے یزید کی۔ کسی نے مولانا مودودی سے سوال کیا کیا وجہ ہے کہ 61 ہجری میں سب اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو مودودی صاحب نے جواب دیا سوال کو الٹا کرو، اصل بات تو یہ ہے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو سب اصحاب نے بیعت کیوں کر لی؟ اعتراض مولا حسین پہ نہیں ہوتا، اعتراض تو اصحاب پہ ہوتا ہے کہ اگر حسین ابن علی تمہارے سامنے موجود ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یعنی اگر 61 ہجری میں فعل حسین اصل میں فعل رسول خدا ہے، قول حسین قول رسول خدا ہے، ایک جملہ جو مولا امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن عمر سے کہا ہے وہ بہت عجیب اور بہت ہی حیرت والا جملہ ہے۔ عرض کرتا ہوں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عبداللہ ابن عمر دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں اور اس وقت عالم اسلام میں جو چند بڑے نام تھے جن کی طرف لوگ متوجہ ہوتے تھے تو ان میں سے اب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو آ کر ملاقات کی مکہ میں اور امام سے کہا آپ عراق نہ جائیں، آپ کا عراق جانا ٹھیک نہیں ہے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے بھائی اور آپ کے والد کا ساتھ نہیں دیا، یہ روک رہے تھے امام کو۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی باتوں کا جواب دیا، پھر امام نے ایک جملہ کہا، رہبر معظم نے نقل کیا اس کو، امام نے جملہ کیا کہا؟ غالباً رحیم کو رشدین یا رہبر معظم نے نقل کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے عبداللہ ابن عمر اگر آج تمہارے والد زندہ ہوتے تو وہ میرے ساتھ جا رہے ہوتے عراق، وہ میری مدد میں جا رہے ہوتے، تم ذمہ داری کی تشخیص میں غلطی کر رہے ہو، اس وقت خطرے میں اسلام ہے، جہاں اسلام کو خطرہ، جہاں کل دین کو خطرہ آ جائے تو وہاں پر ان خطرات کو نہیں دیکھا جاتا کہ جان خطرے میں آ جائے گی، مال خطرے میں آ جائے گا، وہاں جانے میں نقصان ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس یاد رکھیں اس زمانے کے انحرافات میں ایک بنیادی ترین عنصر حب دنیا تھا، وہ جو سب سے یہ جو حدیث ہے نا رسول خدا کی کہ حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ اصل بنیاد جو تھی وہ دنیا کی محبت تھی، لوگوں کو خطرہ، لوگوں کو حتیٰ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کی نظر میں بھی دنیا کا مسئلہ ہے، جان، دنیا، موت، اس تین چیزوں سے ڈرا رہے ہیں، اصل ہدف کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ تو بس حب دنیا جڑ ہے تمام برائیوں کی۔ تو اگر ہم اس دور کے ان بری عادات کو جس کی وجہ سے وہ معاشرہ اس حد تک چلا گیا کہ وہ نواسے رسول کو ذبح کرنے کے لیے پہنچ گئے، تو بنیادی ترین ان بری صفات کو تلاش کرنا چاہیں تو بنیاد میں ایک واضح اور بارز ترین جو صفت ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ وہ دنیا کی محبت انسان کو پہنچا دیتی ہے وہاں تک۔ جب حب دنیا آیا، حب جاہ کی خواہش ہوتی ہے، انسان اپنی نفس کو قبول کرتا ہے، اپنے نفس کو پرستی شروع کرتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، ان سب کی جڑ حب دنیا ہے۔ اگر دنیا کی محبت نکل جائے تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ جس کی نظر میں دنیا کی محبت نہ ہو، یہ بہت مشہور مثال دی جاتی ہے نا، دنیا اور محبت دنیا اور انسان کشتی اور پانی کی طرح ہے۔ پانی دنیا، کشتی انسان کی زندگی وجود، جب تک پانی کشتی کے نیچے رہے گا تو سفر جاری رہے گا، آگے چلتے رہیں گے۔ اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر تباہی ہے۔ خدا نے دنیا میں رہنے سے منع نہیں کیا، نعمت دنیا سے استفادے سے منع نہیں کیا، دل لگانے سے منع کیا ہے، دل لگانا منع ہے، حب دنیا سے روکا ہے۔ دنیا کی محبت تمہارے دل میں نہ آئے، تمہارا دل اس قدر قیمتی ہے، خدا نے اس کو اپنی محبت کے لیے چنا ہے، تم اس کو پستی کی محبت میں مبتلا نہ کرو۔ دنیا کی محبت کا آغاز ضروریات کے اضافے کے ساتھ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
شیطان کے جو حربہ ہے نا، شیطان جو انڈے دیتا ہے سب سے پہلے، وہ دنیا کے چوزے جن انڈوں سے نکلتے ہیں وہ ضرورت کے عنوان سے شروع ہوتی ہے. تمہاری تو ضرورت ہے. جب انسان باور کر لیتا نا یہ میری ضرورت ہے، اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان دوڑنا شروع کر دیتا ہے. جب ایک شیطان دیکھتا ہے یہ آگے میرے جال میں ضرورت کے عنوان سے پھنسا لیا، اب اس ضرورت میں وہ اضافہ کرتا جائے گا. پھر آہستہ آہستہ آپ خود دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے کی ضروریات اور آج کی ضروریات واقعی بنتی جاتی ہے یا ضروریات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے؟ انسان کو لگتا ہے یہ بھی ضروری، بھی ضروری، بھی ضروری. یہ ان ضروریات کے جال کے ذریعے سے کھینچ کے آخر میں انسان کو دنیا کا بندہ بناتا ہے. میں جوانوں سے ایک بات کرنا چاہوں گا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. جوان جو ہے بنسبت بزرگ کے، جس کی عمر 50 سال 40 45 سے اوپر ہو چکے ہیں، 50 سے اوپر ہو چکے ہیں، اگر حب دنیا آ گئی ہے نا، 50 سال سے اوپر والے کے دل سے دنیا کی محبت نکالنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن جوان کے لیے آسان ہے. ابھی جوان ہو، ابھی دنیا کی محبت اتنی نہیں آئی، یعنی ابھی بیٹے کے دل میں اتنی نہیں آئی جتنی باپ کے دل میں ہے. اس لیے جوانوں اگر کچھ کرنا ہے نا تو اس جوانی سے آغاز کر لو، ہمت کرو جوانی میں. کچھ عرصہ گزرے گا پھر آپ اپنے اندر دیکھیں گے کہ دنیا اتنی مضبوطی سے جکڑ چکی ہوگی اپنے اندر کہ وہ جو پہلے جوانی میں خیال آتا تھا وہ پروجیکٹ کروں گا، وہ بڑا کام کروں گا، یہ کام کروں گا، وہ آخر میں جا کر کسی کام کا نہیں رہتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. اب جو جوانوں کی آواز کم آئی ہے، مجھے جوانوں سے توقع نہیں ہے کہ ابھی بھی دنیا کی محبت بڑھاپے جیسے بوڑھوں جتنی آپ کے دل میں آ گئی ہو، یہ نہیں ان کا، کیونکہ جوان ابھی بچا ہوا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ سب جوان مل کے، اور چونکہ فرش اعضاء پر تو بوڑھے بھی جوان ہوتے ہیں، مل کر ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد وآلہ. عزیز من، روکنا ہے خود کو. یاد رکھیں شیطان ضرورت کا عنوان دے کر لے کے جائے گا، پھر ضروریات کو بڑھائے گا، پھر ان ضرورتوں کو بڑھاتا ایک وقت ایسا آتا ہے جس زمانے میں ہم جن چیزوں کو سہولت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ضرورت بن چکے ہوتے ہیں. اور انسان ان ضروریات کے چکر میں پھر جس طرح وہ کولوں کا بیل چلتا ہے، کولوں کا بیل جو گول گھومتا ہے، لیکن چونکہ گول گھومنے سے اسے چکر آتے ہیں، اس لیے اس کے دونوں طرف وہ ٹین کا وہ لگا دیتے ہیں تاکہ اسے دائیں بائیں نہ نظر آئے. تو جوان جو ہے اس کو ابھی تک تیر نہیں لگا ہوا، اسے دائیں بائیں نظر آ رہا ہے. جو بزرگ ہو چکے ہیں نا، اب اسے دائیں بائیں نہیں نظر آ رہا، وہ اسی سمت پہ چل چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ فرش اعضاء پھر بھی نعمت ہے. ممکن ہے کہ حسین ابن علی کے غم میں بہنے والے آنسوؤں سے دل میں آنے والی حب دنیا کا بت بھی ٹوٹ سکتا ہے کسی بزرگ کے دل میں. امکان ہے، ممکن ہے. اگر ہر پلٹ کے آ سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے ممکن ہے، ہو سکتا ہے. مایوس نہ ہو، لیکن یہ کہ مشکل ہے، یہ علماء نے بیان کیا ہوا ہے، روایات موجود ہیں. لیکن جوان نے ہمت کرنی ہے، خود بھی ہمت کرے اور اپنے بزرگ والدین کو بھی اپنے ساتھ ملا لے. وَإِلَّا یہ حب دنیا اس قدر جکڑ لیتی ہے انسان کو. کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، 1 سال کے چارے کے لیے حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے چلا گیا. 1 سال کے چارے، جانوروں کے چارے کے لیے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. باقی یاد رکھیے گا، ایک مسئلہ اس زمانے کا تھا جس کو ہم ادھر پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا، سانوں کی ہمیں کیا، یہ اس دور کے خواص کی بیماری آ گئی. ہمیں کیا، لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ یزید تو خروجوں کے خلیفہ بن جائے، اس سے کیا غرض ہے؟ لوگ ہمارا تو احترام کر رہے ہیں، ہماری دولت میں تو کمی نہیں آ رہی، ہمارے کاموں میں تو کوئی روڑے نہیں اٹکا رہا، کوئی ہمیں تو تنگ نہیں کر رہا، ہمارے احترام میں تو کمی نہیں آ رہی.
ہم گلیوں سے گزرتے ہیں، لوگ جھک جھک کے ہمیں سلام کرتے ہیں۔ یہ اس دور کے خواص کی بیماری تھی جس بیماری کی طرف سید الشہداء نے متوجہ کروایا تھا۔ واقعہ کربلا کی اس تحریک سے 1 سال پہلے توجہ دلائی تھی کہ آپ لوگ بیمار ہو چکے ہیں، خواص کو مخاطب کیا، کب مریض ہو گئے آپ لوگ یہ سوچ کے مطمئن ہو گئے کہ لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، گلیوں میں آپ گزرتے ہیں تو بادشاہوں کی طرح گزرتے ہیں، لوگ آپ کے سامنے جھکتے ہیں، آپ اس پر مطمئن ہیں، جبکہ معاشرہ طبقاتی نظام کا شکار ہو گیا ہے۔ رسول خدا نے جو توحیدی معاشرہ بنایا تھا، جس معاشرے سے طبقاتی نظام کا خاتمہ کر دیا تھا، ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ رسول خدا کے دور میں خاتون کا حق مہر 480 درہم مقرر ہو چکا تھا، یعنی ابھی نکاح کرنا 480 درہم، مولا علی کی اسی پر نکاح پڑھتے تھے۔ اور کچھ عرصے بعد 20 سال 30 سال رسول خدا کے بعد اب حق مہر بڑے بڑے نامور افراد کی بیٹیاں، نامور جن کا نام مشہور ہے، ان کی بیٹیوں کے مہر 10-10 لاکھ درہم رکھے جا رہے ہیں۔ اشرفیوں کے وہ اردو کے بار کے حساب سے مہر رکھے جا رہے ہیں۔ کہاں کہ سنت رسول نے کہاں چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ خواص بگڑ گئے، علماء بگڑ گئے، اور وہ اس بات پر مطمئن تھے کہ بھئی ہمارے ہاتھ چومنے والے لوگ کافی موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ بس آج شاید یہیں تک آ سکوں، کیونکہ آج حضرت عباس کا ذکر کرنا اور میں چاروں کی تفصیل سے آج حضرت عباس کی مصیبت بیان کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے 59 ہجری کو علماء سے کہا، آپ لوگوں کو لگتا ہے، خواص سے کہا، آپ لوگوں کو لگتا ہے شاید آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے محفلوں میں اگر کوئی حکومتی نمائندہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، آپ لوگ مطمئن ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ امام نے کہا سب سے بڑا ظلم تو آپ پہ ہوا ہے، سب سے بڑی مصیبت تو آپ لوگوں پہ نازل ہوئی ہے۔ اور وہ سارے حیران ہیں کہ ہم پر کون سی مصیبت نازل ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اصل حکومت کرنے کا کام تمہارا تھا، اصل میں تو جو خدا کے حلال و حرام کو جانتا ہے، رسول خدا کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے اصول اور قانون کے مطابق تو حکومت کا حق اسے ہے۔ آپ سے حکومت کا حق لے لیا گیا ہے، اب لوگ آپ کے ہاتھ چومیں، آپ کی باتیں سنیں، گلیوں میں آپ کا احترام کریں، آپ اس پر راضی ہو گئے ہیں کہ جیسے آپ کو سب کچھ دے دیا گیا، جبکہ سب سے زیادہ ظلم آپ کے ساتھ ہوا ہے۔ بس یاد رکھیں اس دور کے خواص سالوکی والے فارمولے پہ آگے تھے، ہمیں کیا، ہمارا تو سسٹم چل رہا ہے، ہمیں کیا۔ جب خواص اس پہ آتے ہیں تو پھر معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ تھی معصومین علیہ السلام کو، کیا وجہ تھی مولا علی علیہ السلام کے لیے، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد ہر امام راتوں کو روٹیاں پکوا کر، بوریاں اٹھا کر، خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر ان محروم اور جو مستضعف طبقات ہیں ان تک پہنچاتے تھے۔ کیونکہ اس وقت امام کے بس میں وہی تھا جو وہ کر سکتے تھے ان محروم طبقات کے لیے، مستضعف طبقات کے لیے۔ یہ مشترکہ سنت ہے ائمہ اطہار کی، یہ روایت ہر امام کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا تھا، جس وقت جس امام کی غسل میں، تجویز میں، تکفین میں اگر وہ اس ساتھ شامل ہوتے تھے تو وہ ائمہ کے کاندھوں پر نیل کے نشان دیکھتے تھے۔ خود امام حسین علیہ السلام کو جب بنو اسد دفنانے کے لیے آئے ہیں، مولا سجاد آئے تو بنو اسد نے حیرت کے ساتھ پوچھا، تلواروں اور نیزوں کے زخم تو ہم دیکھ رہے ہیں سید الشہداء کے بدن اطہر پر، لیکن ہم کندھے پر کچھ نیل نشان بھی دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا یہ ان بوریوں کے داغ ہیں جو میرے بابا اٹھا اٹھا کر غذا پہنچاتے رہے ہیں بھوکوں تک۔ ائمہ اطہار اپنی ذمہ داری جس دور میں جو بنی وہ انجام دیتے رہے۔ اگر خواص ساتھ دیتے، کل کے مجلس میں شاید میں آپ کو وہ تعداد بتاؤں گن کے کہ کتنے افراد تھے جو امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرنے کے لیے آئے تھے کہ آپ نہ جائیں، اور جو کل ایک موضوع شروع کیا شاید اس کو کل میں تکمیل کر سکوں کہ اپنی اصل ذمہ داری کی تشخیص دینا۔ جو اپنی اصل ذمہ داری کو نہیں پہچان پاتا وہ مار کھائے گا، وہ اس دنیا میں بھی کوئی بڑا کارنامہ نہیں انجام دے سکیں گے، یا ہو سکتا ہے لوگوں کی نظر میں کچھ بڑا کر دیا ہو لیکن خدا کی نگاہ میں اصل ذمہ داری نہیں ادا کی، جو اصل ذمہ داری بنتی تھی، جو اصل فریضہ بنتا تھا اس کو ادا نہیں کیا تو پھر باقی چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔
جس نے اپنا پہلا فریضہ ادا نہیں کیا، دوسرا تیسرا چوتھا اس کی حیثیت بھی اسی حساب سے بنے گی۔ کل انشاءاللہ اس موضوع کو مزید پڑھتے ہیں، پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس دور میں اس معاشرے کی پستی کے شکار ہونے کی چند وجوہات میں سے ایک وجہ، عمومی جو وجہ تھی، وہ حب دنیا تھی، اور خواص کا اجتماعی معاملات سے ناتعلق ہو جانا یہ باعث بنا ہے کہ سید الشہداء کو اس حال تک نواسے رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ پس یاد رکھیے گا، دور گزر چکا ہے، 61 ہجری گزرا ہے، حب دنیا موجود ہے اسی طرح، یہ بری صفت منہ کھولے موجود ہے۔ یہ ہر دور کی امتوں کو نگلنے کے لیے حب دنیا کی صفت منہ کھول کے تیار ہے، اور ہر وہ شخص جو متوجہ نہیں ہوگا، جو اپنے دل پر پہرا نہیں دے گا۔ شہید عباس بابائی انقلاب اسلامی کے بڑے شہداء میں سے ہیں، ان کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا نا یہ کیا کیا آپ نے، یہ جو آپ اتنی بلندی کی طرف جا رہے ہیں معنوی طور پر، عرفانی طور پر؟ کہتے کچھ نہیں، بس میں اپنے دل کے دروازے پہ میں نے پہرا دیا اور خدا کے علاوہ کسی کی بھی محبت کو اندر آنے نہیں دیا، بس خدا کی محبت کو اندر جانے دیا۔ یہ پہرا ہر کسی کو دینا ہے، جوادان عزیز پہرا دینا ہے دل کے دروازے پہ، خدا کی محبت کے مقابلے میں کوئی محبت نہیں آنے دینا۔ بس اگر دنیا کی محبت کو دل میں نہ آنے دیا پھر زندگی آسان ہو جائے گی۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی اس کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی اس کا یہ جملہ ہوتا ہے اس جوان کا، بابا فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے، ہدف کے لیے قربان ہونا آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں محبت آ جائے دنیا کی، وہاں پر 100 طرح کے بہانے اور 100 طرح کے وسوسے اور 100 طرح کی چیزیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، حتی چھوٹے چھوٹے واجبات کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اتنا دنیا اور کاروبار کے پیچھے دوڑتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے جوان کی، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ کاروبار میں رات جتنی بھی دیر ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، حساب کتاب کو پورا ہونا چاہیے۔ فجر تمہاری قضا ہو جائے گی، خیر ہے قضا پڑھ لیں گے، جب خیر ہے قضا پڑھ لیں گے۔ اگر اتنی جگہ لے چکی ہے دنیا تمہاری زندگی میں تو پھر الامان والحفیظ، ایک دفعہ تذکر، ایک دفعہ دوبارہ چیک کرنا ہوگا اپنی زندگی کو، اپنے امور کو۔ تو نماز کے حساب سے رکھنا تھا۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، اس سے اتنا نقصان ہو جاتا ہے اس انسان کا کہ اگر اس نقصان کو پر کرنا چاہے تو پوری زمین سونے کی، یہ جو زمین ہے ہماری، یہ پوری زمین سونے کی ہو اور وہ سونا رہا ہے خدا میں دے دے تو اس نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا ایک فجر کی قضا۔ لیکن وہ پھر موجود ہے نا، قضا تو پڑھ سکتے ہیں، قضا تو پڑھ سکتے ہیں۔ خدا اصل میں کریم ہے نا، خدا کریم، خدا نے وہ ہمارے سب کو سلوک نہیں کیا۔ فرض کریں اگر کرتا خدا طے ہوتا اسی دنیا میں سیدھا سیدھا حساب کرنا ہے، سب کو پتا چلتا، سب کو، اگر ایک فجر کی نماز قضا ہو گئی تو چھوٹی عمری کٹ جائے گی صبح۔ اگر یہ سب کو پتا ہوتا تو بتائیں کون ہوتا جس کی فجر کی نماز قضا ہوتی؟ نہیں کیا خدا نے، نہیں کرنا چاہتا اس طرح سے، چاہتا خود اٹھ کے آؤ۔ اب اٹھ کے آنے تو رات کو کچھ سونے کا ٹائم ٹیبل کو روٹین بنانی ہوگی تاکہ فجر کی نماز کو پورا کر سکو گی، ادا کر سکو گی۔ اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو اسی طرح سے مینیج کرنا ہوگا کہ تمہاری فجر قضا نہ ہو۔ اگر جوان کی زندگی میں دولت، کاروبار، دنیا کی جگہ اتنی آ چکی ہے کہ تم فجر قضا کر رہے ہو تو الارمنگ کیفیت میں ہو، وہ بڑھاپے میں اگر کسی جگہ پہنچے تو تم جوانی میں اس طرف جا رہے ہو، تو ایک دفعہ اس الارمنگ سے ہوشیار ہونے کی اور خود کو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ذکر اس کا کریں، حضرت میرے چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارے چچا عباس کو خدا نے وہ مقام دیا ہے کہ بروز قیامت
جب حضرت عباس کے مقام کا اظہار ہوگا تو جتنے بھی شہداء ہیں از آدم تا خاتم، کہتے ہیں سب شہداء حضرت عباس کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے، خدا نے کیا مقام دیا ہے عباس کو۔ حضرت عباس کی جگہ واقعی میزبان کربلا ہے عباس، جو بھی کربلا جائے نا میزبان حضرت عباس۔ یہ 1 2 سال 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایران کی ایک خاتون 2 ماہ کا بچہ ہے، اس کا بیٹا 2 ماہ کا، والدہ اس کے ساتھ ہے، والدہ گونگی ہے، بول نہیں سکتی، تربیت کے لیے گئی، نجف سے کربلا پیدل جا رہی تھی، بچے کو ماں کی گود میں دیا تھا، ویل چیئر پر اس کو دھکیلتے ہوئے لے کے جا رہی تھی۔ اب وہاں ہوتا ہے اس طرح کہ اگر کوئی خاتون اس طرح سے ویل چیئر لے کے جائے، کوئی نہ کوئی جوان، کوئی شخص وہ اجازت لے کر مدد کرتے ہیں کہ ہم اس کو دھکیلیں کیونکہ مشقت والا کام ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح جا رہی تھی تو ایک جوان نے دیکھا اور آ کر کہا بہن اگر آپ اجازت دیں میں دھکیلوں کچھ دیر کے لیے، دے دیا اور وہ چلاتا گیا، یہ ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ کہتے آگے کسی جگہ جا کے رش پڑ گیا اور رش میں ذرا آگے پیچھے ہو گئی، کچھ آگے جا کے جب رش چھٹا تو اس خاتون کو جوان بھی ماں اور بچہ نہیں مل رہے، کافی وہاں تلاش کیا، آگے پیچھے ڈھونڈا، نہیں ملے۔ جب نہیں ملے تو وہاں کسی سے سوال کیا رضاکار سے، انہوں نے کہا آپ کربلا پہنچے کیونکہ سب نے وہیں پہنچنا ہے تو آپ کو وہاں مل جائیں گے، وہاں جو مرکز گمشدگان ہے وہاں جا کے آپ معلوم بھی کریں، وہیں پہ انشاءاللہ مل جائیں گے۔ کربلا پہنچ گئی، مرکز گمشدگان پہنچ کر اب مسئلہ یہ تھا کہ والدہ گونگی ہے، بتا بھی نہیں سکتی نا نام کی کس کو بلانا ہے، کس کو آواز دینی ہے، اور بچہ 2 ماہ کے وہ کیسے بتائے گا۔ خیر مرکز گمشدگان پہنچی کربلا میں، انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں آئی ایسی خاتون کی اور بچے کی۔ اب اس کی روٹین یہ تھی حرم میں جا کے بیٹھتی تھی اور واپس مرکز گمشدگان۔ جب بے قراری بڑھ گئی، مرکز گمشدگان پہنچ گئی، رونے لگی، کہا میرا بچہ 2 ماہ کا ہے، مجھے 3 دن ہو گئے، میں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا ہے، کچھ کریں۔ تو جب بے قراری اس کی دیکھی تو وہ جو رضاکار جوان تھا اس نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، حرم میں ہی تلاش کرتے ہیں۔ مولا حسین کے حرم میں دیکھ چکی تھی، میں نے کہا مولا حسین کے حرم سے دیکھ کے آؤں، کہنے حضرت عباس کے حرم چلتے ہیں۔ حرم حضرت عباس میں گئے، اب جب وہاں داخل ہوئے تو خواتین والے پورشن میں ایک ویل چیئر سامنے اس طرف تھی۔ جوان نے خاتون سے کہا کہ بہن وہ ویل چیئر دیکھیں، وہ آپ کی والدہ والی ویل چیئر تو نہیں ہے۔ اب اس خاتون نے جب دیکھا تو ویل چیئر تو اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ایک عراقی خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور اس عراقی خاتون کی گود میں بچہ تھا۔ اس نے دور سے اپنے بچے کو پہچان لیا، اس نے کہا وہ بچہ میرا ہے جو عراقی خاتون کی گود میں، دوڑ کے گئی، پہلے یہ چلی گئی اور وہاں جا کے جو یہ پہنچی عراقی خاتون نے فوراً بچے اس کی گود میں دے دی، اپنے بچے کو لیا۔ اب وہ عراقی خاتون بھی گڑیاں کر رہی ہے اور یہ عراقی خاتون بھی، لیکن چونکہ زبانیں مختلف ہیں تو ایک دوسرے کو کچھ سمجھا نہیں پائی۔ یہ رضاکار جوان چلا گیا، جا کر اس عراقی خاتون سے پوچھا یہ بچہ آپ کو کہاں سے ملا؟ ہم تو 3 دن سے مرکز گمشدگان پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس عراقی خاتون نے کہا ہم ہر سال زائرین کی خدمت کرتے ہیں اپنے گھر میں، کہ اس سال رات سوئی ہوئی تھی، حضرت عباس میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا کہ اس دفعہ تمہارا مہمان 1-2 ماہ کا بچہ ہے، حرم جانا، میرا مہمان آئے گا 2 مہینے کا مہمان، کہا اسے اپنے گھر لے آنا، بس اسے دودھ پلانا، اسے بھوکا نہ رکھنا، اسے دودھ پلانا اور میرے حرم میں آ کے بیٹھ جانا، جب اس کی ماں آ جائے گی تو اسے دے دینا۔ کہتے ہیں میں صبح اپنے شوہر کو بتایا اور ہم حرم آ گئے، کہتے پورا حرم ہم نے تلاش کیا، ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا۔ کہتے 2 دن، دوسرے دن پھر آئے، کوئی نہیں ملا۔ تیسرے دن میں حضرت عباس کے حرم میں آ گئی، میں نے کہا یا غازی عباس مجھے آپ کا مہمان ابھی تک نہیں ملا ہے، میں آپ کے مہمان کے آیا، آنکھیں فرش راک کی، وہ کہاں ہے وہ 2 ماہ کا مہمان؟ کہتے میں جب حرم سے باہر نکلی تو ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز میں نے سنی، جو بچے کے رونے کی آواز آئی میں متوجہ ہوئی تو وہاں
اس ویل چیئر پہ اس خاتون کی گود میں یہ بچہ تھا اور ایک جوان حیران و پریشان کھڑا تھا. میں نے قریب بھی اس نے بتایا اس کی ماں گم ہو گئی تھی تو اب ہم یہاں پر ہیں. تو پھر میں نے اسے بتایا بچہ مجھے دے دو, میں یہیں پر رہوں گی, جب اس کی ماں آ جائے گی ہم دے دیں گے. اس کے بعد سے اس کو مہمان بنایا. 2 ماہ کے مہمان کے لیے پورا اہتمام کر دیا حضرت عباس نے. بچوں کے لیے بڑا اہتمام ہوتا ہے زادار و کربلا میں. جب آپ نجف سے کربلا کی طرف جاتے ہیں نا, چھوٹے بچوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, بہت زیادہ. میں نے جب دیکھے نا وہ منظر کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. ہر کوئی چھوٹے بچوں کا خیال رکھتا ہے. دودھ لا کے دیتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہیں. تو وہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی, اے میرے مولا حسین, قربان نہ جاؤں آپ کے 6 ماہ کے بچے پر جسے 1 گھونٹ پانی کا نصیب نہ ہوا, اس کے صدقے میں آج کیا کیا ان بچوں کو تحفے دیے جا رہے ہیں. اصغر کی طرف سے تحفے ہیں. غازی عباس حسین کا باوفا علمدار. شب عاشور دل چاہ رہے آج تفصیل سے پڑھوں, اب ساتھ دیتے آئیں. آج پرسہ ہے نا مولا کو, غازی کا پرسہ. غازی کی شہادت وہ شہادت ہے جب امامت نے کہا تھا کہ کمر ٹوٹ گئی. امامت کی کمر ٹوٹی ہے, فرد حسین نہیں. غازی کمر امامت ہے, امامت کا پشتیبان ہے. شب عاشور آزمائشوں کا دور گزرا ہے, عبادات ہو رہی ہیں. حضرت عباس خیام کی طرف آئے تو حضرت ام کلثوم کے خیمے سے رونے کی آواز سنی. سلام کیا, آواز دی, دروازے سے داخل ہو گئے. دیکھا گریہ کر رہی ہیں. کہا بہن گریہ آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ کہا عباس اپنے خالی دامن کی وجہ سے گریہ کر رہی ہے. کل روز عاشور زینب ام محمد کو قربان کریں گی. ہر ماں کے پاس قربان کرنے کے لیے اولاد ہیں. میں تہی دامہ ہوں, میری اولاد نہیں ہے جو مولا حسین پر قربان کروں. عزادارو, اگر عباس کے ماننے والے ہو تو بہنوں کا بہت خیال رکھا کرو. غازی کو بڑا مان تھا بہنوں کا. جو یہ کہا تو مولا عباس کہتے ہیں بہن غم کیوں کرتی ہو, یہ موجود ہے عباس تمہاری طرف سے قربان ہونے کے لیے. کل مجھے اپنے بھائی پر آپ اپنی طرف سے قربان کریں. جب سے حضرت عباس کی ولادت ہوئی تب سے لے کر کربلا تک حضرت عباس کو تیار کیا گیا کہ عباس تم نے کربلا کے لیے انتظار کرنا ہے. تمہاری شجاعت کربلا میں کام آئے گی. صفین میں نہیں لڑنے دیا, کہا شجاعت کربلا میں کام آئے گی. جب کہیں لڑنے کے مواقع آئے, کہا نہیں, تم کربلا کے لیے تیار کیے گئے ہو. اب حضرت عباس کی بھی تو تیاری ہے نا کہ میں کربلا کے لیے تیار ہوں. صبح عاشور سے عباس آمادہ ہے. آئے مولا حسین کے پاس, مولا آج میرا دن آ گیا ہے, آج تو میرا دن آ گیا ہے کہ اپنے شجاعت کے جوہر دکھاؤ. عباس نہیں, تم علمدار لشکر ہو, علم کا آخر تک باقی رہنا ضروری ہے. انتظار کرتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عباس اس وقت مولا حسین کے پاس آئے, اب کوئی نہیں ہے. آ کر مولا حسین سے کہا مولا اب اجازت دیں گے کہ میں جاؤں؟ مولا نے پھر کہا عباس تم علمدار لشکر ہو, یہ علم جب تک بلند ہے تو وہ جو خیموں میں بہنیں ہیں نا ان کی آس باقی ہے, ان کی امید باقی ہے تمہارے علم کو دیکھ کر. ایک دفعہ مولا عباس نے کہا بھائی مولا میرا لشکر اب نہیں ہے جس کا میں علمدار تھا. کہتے مولا میرے دل پر اتنے زخم آ چکے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو قربان ہوتے دیکھا ہے. علی اکبر کو انہی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتا دیکھا, مولا قاسم انہی آنکھوں کے سامنے قربان ہو گئے. اب مجھے میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. عجیب جملہ کا عباس نے کہا مولا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے, جینے کی امید نہیں ہے, جینے کی آرزو نہیں ہے, مجھے جانے دیں. دونوں بھائیوں میں جب یہ بات ہو رہی تھی, خیموں میں سے کسی بچے کی یا بچی کی آواز آئی جو اپنی ماں کو پکار کر کہہ رہا تھا یا اماں ان العطشان قتلت, اماں پیاس نے مجھے مار ہی ڈالا ہے. جب یہ صدا دونوں بھائیوں نے سنی ہے نا, مولا حسین نے کہا عباس ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو.
شجاعت عباس اطاعت امام ہے. جو ہی مولا نے کہا نا عباس پانی کا انتظام کرو، عباس نے روانہ ہونے کے لیے آمادگی ظاہر کی. ایک دفعہ حضرت زینب کے خیمے کے پاس آ گئے. ایک ہی باپ کے اولاد ہیں، مولا علی کے بیٹے اور بیٹی ہیں، لیکن چونکہ بیٹی زینب جناب زہرا کی بیٹی ہے اس لیے بڑا احترام تھا، بغیر اجازت کی بات نہیں کرتے تھے. خیمے کے دروازے پر عباس آئے، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا بنت علی ابن ابی طالب، علی کی بیٹی پر سلام. عباس کی آواز سنی کہ جناب زینب نے اندر سے ایک جملہ کہا. سنیں عزادارو، بس مصائب کا آغاز ہے عباس کے. بی بی زینب کہتی ہیں کیا زینب کے خیمے میں بنی ہاشم کا چاند طلوع نہیں ہوگا؟ یعنی خیمے کے اندر نہیں آؤ گے کیا؟ عباس خیمے میں داخل ہوئے. بی بی زینب نے کہا عباس کہا میں نے پانی کی اجازت نہیں ہے، پانی لینے جا رہا ہوں. کہا عباس ایک دفعہ بیٹھو، میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں، بیٹھو میری بات سنو. بیٹھ کے وین کے سامنے کہتے ہیں عباس ایک دفعہ میرے بابا نے میرے دونوں بازوؤں کا اچانک بوسہ لے لیا. جو ہی بازو کا بوسہ لیا میں نے کہا بابا بازو کا بوسہ کس لیے؟ کہتے ہیں میری بیٹی وہ دور آئے گا کہ تمہارے انہی بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. عباس میرے بابا نے کبھی جھوٹ نہیں کہا تھا، لیکن جب سے تمہیں دیکھا تھا میرے ذہن میں سوال آتا تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں جرأت ہے کہ وہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے. لیکن عباس جب اب تم جا رہے ہو اب یقین ہو رہا ہے کہ ان ہاتھوں میں رسیاں بھی باندھی جائیں گی. عزادارو زینب سے اجازت لے لی، نکل کے آئے. شاید عباس کی آہٹ تھی یا شاید عباس کی خوشبو پہچانتی تھی. رباب کے خیمے سے سکینہ باہر آ گئی. چچا کہا سکینہ پانی لینے. کہا چچا میں اپنا مشک دے دوں اس میں لے آئیں گے. کہا سکینہ بصر و چشم اپنا مشک دے دو. مشک سکینہ لے لیا. عباس کا رخ میرے علقمہ کی طرف. جس شجاع اور بہادر انسان کی زندگی میں میدان جنگ اس کے لیے ایک بہت بہترین جگہ ہوتی ہے اپنی شجاعت کے اظہار کی. جس وقت حضرت عباس جا رہے تھے نا نہر کی طرف، حضرت عباس کا انداز جارحانہ تھا، حملہ کرنے والا. پوری شدت کے ساتھ اپنے پورے زور کے ساتھ نیزہ ہوا میں لہراتے ہوئے وارد ہوئے، حملہ کیا، صفوں کو الٹ دیا. نہر خالی ہو گئی، نہر کے اندر گھوڑی کو داخل کر دیا، مشک میں پانی بھرا. پانی بھرنے کے بعد وفا کی تاریخ کی معراج کو رقم کر دیا. صبح عاشور سے حسین کی طرح عباس بھی پیاسا ہے، پیاس کی انتہا ہے. پانی میں گھوڑا داخل ہے. عباس نے مشک میں پانی بھرنے کے بعد ایک دفعہ دونوں ہاتھوں میں پانی بھرا، لیکن اس کے بعد چہرے کے سامنے لانے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں اے میرے نفس، وفا کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ حسین اور سکینہ پیاسے ہوں اور تو پانی پی لے. پانی کو گرا دیا. مشک کو بھرنے کے بعد اب عباس نے واپسی کا سفر شروع کیا. یاد رکھیں شجاع انسان کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت، عباس کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت عرض کروں، جب آ رہے تھے نا نہر کی طرف بڑے جارحانہ انداز میں حملہ کرتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن جب نہر سے نکلے تو حضرت عباس نے راستہ بدل لیا. کوشش کرتے تھے کہ فوج سے سامنا کم ہو، ان لائنوں سے کم سامنا ہو، ان سے نکل کے کسی طرح پانی پہنچ جائیں، کیونکہ مشک سکینہ کی قیمت بہت زیادہ تھی عباس کی نظروں میں. نکل کے آئے، شمر لعین کی صدا گونجتی ہے. اگر عباس نے پانی پہنچا دیا تو پھر لڑنے کے لیے آئے گا. لڑنے کے لیے آیا تو تم عباس کا سامنا نہیں کر سکتے. بس جب پانی لے کے جا رہا ہے تو عباس کو گھیرے میں ڈالو. یہی موقع ہے عباس کو شہید کرنے کا. عزادارو اب ہر طرف سے حملے کرنے کی ہم آگے بڑھنے لگے. یاد رکھیے گا دشمن چاہے اس دور کا ہو یا آج کے دور کا، چھپ کے وار کرنے کی عادت ہے. حکیم بن طفیل ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا. حضرت عباس کا جب وہاں سے گزر
طرح حسین کے خیموں تک پہنچا دو، ایک دفعہ یہ پانی عباس پہنچا دے، مجھے حسین کے خیموں تک پہنچاؤ۔ گھوڑا دوڑاتے رہے، حرملہ نے وہ تیر جوڑا، تیر آ کر مشک کو لگا، عباس کے سینے میں پیوست ہوا، مشک سے پانی نکلنے لگا، ارے مشک کا چھڑی عباس کی آس بھی ٹوٹ گئی، زبان عام گھوڑے کے کان میں کہہ رہے ہیں اے باوفا سواری اب حسین کے خیموں کی طرف نہ لے کے جانا۔ اگر آپ میں سے کوئی کربلا گیا ہے تو خیام کو دیکھے اور حضرت عباس کی جگہ کو کافی فاصلہ بنتا ہے اور رخ بھی بدلا ہوا ہے کیونکہ عباس کی آس ٹوٹ گئی ہے۔ عزادارو، مصیبت عباس بہت سخت ہے، کوشش کروں گا، جملہ شروع کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ ساری مصیبت پڑھوں۔ ابھی گھوڑے پر ہیں، دونوں بازو بریدہ، گھوڑے پر ہیں، سینے پہ تیر پیوست ہے، بدن کے مختلف جگہوں پہ تیر لگ چکے ہیں۔ اچانک ایک ایسا تیر آیا جو عباس کی بائیں آنکھ میں لگتا ہے، اس تیر کا لگنا تھا عباس زین سے زمین پر آ گئے، عباس زین سے زمین پر آ گئے، عباس زین سے زمین پر آ گئے۔ اب عزادارو، اے حضرت عباس کو رونے والوں، ایک ذاکر حضرت عباس کی شہادت پڑھتا تھا، خواب میں حضرت عباس نے آ کر کہا میرے رونے والوں کو میری مصیبت کیوں نہیں بتاتے ہو؟ تو مولا میں آپ کی پوری شہادت پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں، میری مصیبت بتاؤ۔ اب سنو عزادارو، یہ وہ مصیبت ہے جو حضرت عباس نے خود آپ تک پہنچائی ہے۔ حضرت عباس کہتے بتاؤ ذرا میرے رونے والوں کو، کربلا میں جب بھی کوئی شہید اپنے گھوڑے سے کربلا کی زمین پر آیا، اپنے ہاتھوں کے سہارے سے زمین پر گرے ہیں، ذرا میرے عزاداروں سے کہو، تصور تو کرو، میرے دونوں بازو کٹے ہوئے، آنکھ میں تیر، میں دائیں گال کے بل زمین کربلا پر آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئے میرے ساتھ آج گریہ کریں گے حضرت عباس پہ، پرسہ دیں گے مولا حسین کو علمدار کا، گرے زمین پر۔ اب ایک جملہ سنیں، کربلا میں جو بھی گھوڑے کی زین سے گرنے لگتا تھا مولا حسین کو آواز دیتا تھا۔ عباس نے زین سے گرتے ہوئے آواز نہیں دی، کیوں؟ جانتا ہے حسین تنہا ہے، حسین تنہا ہے، حسین کو بلانا نہیں چاہتا۔ عباس شاید زحمت نہیں دیتے میرے مولا کو، لیکن ایک مجبوری بن گئی عزادارو، عباس کی ایک مجبوری بن گئی کہ مولا حسین کو پکارنا پڑا۔ بس اب سن لو مولا عباس کی مجبوری، گرے زمین پر، دوبارہ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دستور تھا عرب کی جنگ میں، جس کو تیر لگتا تھا وہ فوراً اپنے بدن سے تیر نکالتا تھا تاکہ اس کی درد کی شدت کم ہو۔ عباس کی بائیں آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، سیدھے ہوئے اپنے ہی خیال کے مطابق بائیں آنکھ کا تیر نکالنے کے لیے عباس نے ہاتھوں کو اٹھانا چاہا، دیکھا کہ ہاتھ تو قلم ہے، تیر ہاتھوں سے نکالا جاتا ہے۔ عزادارو، عباس نے تیر کیسے نکالا؟ دونوں گھٹنوں کو اوپر کیا، آنکھ کے تیر کو گھٹنوں کے درمیان پھنسا لیا، اس کے بعد سر کی طاقت سے تیر کو کھینچنا چاہتے تھے، ایک لعین نے اسی عالم میں سر پہ گرز مارا،
عباس کی اصل قبر کی خدمت کرتا تھا، وہ آیت اللہ مہدی بحر العلوم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے حاضر ہو کے کہا آغا میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ کہا پوچھو۔ کہا آغا میں ایک عرصے سے ابوالفضل عباس کی قبر کا خدمت گزار ہوں، ایک عرصے سے میرے ذہن میں یہ سوال ہے، پوچھو۔ کہا آغا ہم نے روایات میں سنا ہے کہ حضرت عباس طویل اور قامت تھے، لیکن جو قبر میں دیکھتا ہوں وہ تو قبر بڑی چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ جس نے یہ سوال کیا آیت اللہ مہدی بحر العلوم نے امامہ سر سے دیکھا، سر کو پیٹنا شروع کر دیا، اس کے بعد کہا اے جوان، جب میرے مولا نے عباس کو اٹھایا کہ لے کر جائیں، عباس کو سینے سے اٹھاتے قدم گر جاتے، قدموں سے اٹھاتے سینہ گر جاتا، ارے عباس بس اتنا ہی بچا تھا جتنا تم قبر دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ آئے میرے مولا حسین، سرانے آئے، عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا، معافی چاہتا ہوں ماں بہنوں سے، میں آج پڑھنا چاہ رہا ہوں پوری شہادت، مجھے معاف کر دو آزاداروں، میں پورا پڑھنا چاہتا ہوں، رکھا زانوں پہ سر۔ عباس نے کہا مولا مجھے 2 معافیاں دے دیں، مولا 2 معافیاں دے دیں۔ عباس معافی کس لیے؟ کہا مولا میری عادت تھی جب بھی آپ سامنے آتے میں ہاتھ اٹھا کر سلام کیا کرتا تھا، مجھے معاف کر دے مولا، آپ آئے ہیں لیکن ہاتھ نہیں ہے۔ مولا میں ایک اور معافی چاہتا ہوں، مولا میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ سے کوئی کام کرنے کو کہوں گا، مولا زندگی میں کبھی تصور
والصالح الذين ظلموا ويومك الذي ينتصرون إنا لله وإنا إليه راجعون